سبق نمبر 77 باب الیمین فی العتاق والطلاق۔ یہ حسی مصنف رحمۃ اللہ علیہ آزاد کرنے کے متعلق اور طلاق کے متعلق جو قسم کے مسائل ہے وہ بیان کر رہے۔ ومن قول الامرتی، اگر کسی نے بیوی سے کہا اذا ولدت ولدا فانت طالق، اگر اس مرتبہ بچہ پیدا ہو گیا نا طلاق کی توجہ، ولدت ولدا میتا مردہ بچہ ہوا طلقت طلاق پڑ جائے گی۔ وکذالک یوں کہا تھا اذا قال الیمتی باندی سے اذا ولدت ولدا، اگر آپ نے بچہ جن لیا نہ فانت حرۃ آزاد، تو اس سے آزاد ہو جائے گی۔ لأن الموجود مولود، جو موجود بچہ ہے نا فیکون ولدا حقیقتا حقیقتا، ویسے فی العرف، عرف میں بھی لوگ کہتے کہ یہ بچہ ہے، وہی تبر ولد فی الشرع، شریعت میں بھی یہ بچہ ہے مردہ یا زندہ، حتی تنقضی العدۃ، اس سے عدت بھی گزرتی ہیں، والدم بعدہ، نفاس، اس کے بعد جو خون آتے ہیں نفاس شمار ہوتے، ام ولد لہو، اور جو کنیزی وہ اس سے ام ولدہ بنتی، پیدا کو شرط پائی گئی، وہ ولادت الولد، بچے کا پیدا ہونا ہے، بس اس سے آزادی متعلقی ہو یا طلاق متعلقی ہو پڑ جائے گی۔ ولو قال، اگر بھی اسی یوں کہتے اذا ولدت ولدا، اگر بچہ پیدا ہو گیا آپ کا فہو حر، میری طرف سے آزاد ہوگا، کنیز تھی شاید، فولدت ولدا میتا مردہ بچہ ہوا، ثم آخر حیا دوسرا زندہ ہوا، عتق الحی وحدہ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام سے کہتے ہیں کہ وہ تو ام ولدہ ہو گئی نا، اور جو زندہ بچہ ہے وہ آزاد شمار کیا جائے گا، اور جو مرد ہے تو اسی بھی مرد ہے۔ وقال سے بن کہتے لا يعتق واحد منہما، ایک بھی آزاد نہیں ہوگا، لأن شرط قد تحقق بولادت المیت علی ما بینا، جب پہلے بچہ پیدا ہو گیا نا تو اس کے پیدا ہونے سے شرط پائی گئی، اس سے کیا ہو گیا، آزاد ہو گیا، ماں وغیرہ بھی آزاد ہو گیا۔ فینحل الیمین لا الی جزائن، پر جو یمین ہے وہ ختم ہو رہی ہے بغیر کسی جزا کے، کیا پر کوئی جزا موجود نہیں نا، قسم متعلق کی تھی بچے سے، وہ بچہ تو ہو گیا، دوسرے بچے کا کیا پتہ تھا کہ یہاں پر دو بچے ہوں گے، تو کوئی جزا اس کے لیے نہیں ہوگی آگے۔ لأن المیت لیس بمحل للحریہ، جو دوسرا بچے تو آزاد نہیں ہو سکتا، میت ہے، وہی الجزا، وہی جزا ہے۔ ولی ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام سے کہتے نہیں، ان مطلق اسم الولد مقید بوصف الحیات، بچے کا مقصد یہ ہوتا ہے نا کہ وہ زندہ ہوئی، اس میں قید، لأنه قصد اثبات الحریت جزان، اس کہنے والے کا مقصد یہی تھا نا کہ اس میں حریت بدلے کے طور پر ثابت ہو، وہی قوت حکمیت تظہر فی دفع تسلط الغیر، اور یہ آزادی حریت کی طاقت قوت جو اس طور پر ظاہر ہوتی ہے کہ کسی اور کا تسلط دفع کرتی ہے، یعنی کوئی آپ پر مسلط نہیں ہو سکے گا، کسی کا غلام تھوڑی ہوگا پھر آگے، اور تثبت فی المیت، اور یہ جو قوت حکمیہ ہے نا میت میں ثابت نہیں ہوتی، فیتقید بوصف الحیات، اس لیے اس میں قید حیات والی ہیں۔ فسارہ کا مزا قول، اس کی اسی مثال ہوگی کہ اگر یہ کہا ہو اذا ولدت ولدا حیا فانت حر وغیرہ وغیرہ، یا وهو حر، حیا کا لفظ کے ساتھ لگیں، بخلاف جزائے طلاق و حریت الام، ہاں یہ کہنا کہ طلاق پڑ جائے گی مردہ بچے سے اس ماں کو، یا اس بچے کی ماں آزاد بن جائے گی، تو یہ الگ بات ہے، لأن لیس له مقیدا، یہ قید نہیں بنتے۔ وَإِذَا قال، اگر کسی نے قسم کھاتے وقت یہ کہو اول عبد اشتریہ فهو حر، پہلا والا غلام جو میں خریدوں گا وہ آزاد ہوگا، فاشترى عبدا اعتق، اوتی کا ایک غلام خرید لے وہ تو آزاد ہو گیا، لأن الاول اسم لفرد سابق، اول کا مطلب یہ ہے کہ آنے والا یا سب سے پہلے ہونے والا فرد۔ فنشتر عبدین مان، اس نے کہا تھا کہ پہلا والا غلام جو میں خریدوں گا نا وہ آزاد ہے، اس نے تو ایک جگہ دو خرید لیا، اب کون سا والا آزاد ہوگا؟ تو کہہ رہے کہ اسی صورت میں جب دو خرید لے ثم آخر ایک اور بھی خرید لیا نا تیسرا، لم یتک واحد من، تینوں میں سے کوئی بھی آزاد نہیں ہوگا، کیونکہ پہلے جو خریدے تھے وہ دو تھے، ایک نہیں تھا، اور تیسرا جو خرید رہے وہ پہلا والا ہے نہیں، یہ تو بعد والا ہے، لیکن علام تفرد فی الاولین، پہلے دو میں تفرد نہیں ہے، والسبق فی الثالث، اور تیسرے میں سبقت نہیں ہے، فن عدمت الاولویہ، اس لیے اولیت ہے نہیں کہ کس کو آزاد کرے، تو عدم اولیت کی وجہ سے کوئی بھی آزاد نہیں ہوگا۔ وَإِنْ قَالَ، اگر یوں کہو اول عبد اشتریہ وحدہ فہو حر، کہ پہلا والا غلام جو میں خریدوں گا نا اکیلے طور پر تو وہ آزاد، عتق الثالث، تو پھر اس طرح کی صورت میں تینوں غلام جو خریدو دو پہلے اور ایک بعد میں،
وہ کیا آزاد ہو جائے گا، کیونکہ اس نے یہ کہا تھے کہ خریدنے میں اکیلا ہو، اول عبد اشتریہ وحدہ، کہ ساتھ نہ خریدے بلکہ اکیلے خرید لے. تو ظاہر ہے کہ تیسرا والا غلام اس نے اکیلے خریدا ہے نا، اکیلے تھا، دوسرا غلام اس کے ساتھ نہیں تھا. لن يرد بالتفرد في حالة الشراء، خریدنے کی صورت میں تفرد مراد ہے. لأن وحدہ للحال لغتاً، وحدہ کا لفظ تو ہمیشہ حال کے لیے آتا ہے نا لغتاً. والثالث سابق في هذا الوصف، تیسرا غلام اس میں کیا ہے اور غلاموں سے پہلے ہیں. وإن قال اگر یوں کہے آخر عبد اشتریہ فهو حر، کہ سب سے آخر میں جو میں غلام خریدوں گا نا وہ آزاد ہے. فاشترى عبدا ومات، ایک غلام خرید لے وہ مر گیا، لم یتک آزاد نہیں ہوگا. لن الاخر لفرد لاحق، کہ آخر اس کو کہتے ہیں کہ اس کے بعد ایک اور غلام بھی ہو. آخر کا کیا مطلب ہے کہ آخر اس لیے نا کہ لاحق ہو، آخر میں ہو. والا سابق، اس سے پہلے کوئی ہے نہیں تو کیسے آخر بنے گا. فلیکن لاحقا، لاحق والا آخر نہیں بنا اس لیے آزاد نہیں ہوگا کیونکہ اس سے پہلے کوئی موجود نہیں. ولو اشترى عبدا، اگر خرید لے ثم عبدا، پھر اور خرید لے ثم مات، پھر مر گیا، مولا عتق الاخر، آخر والا آزاد کیونکہ اس سے پہلے موجود ہے. لأنه فرد لاحق، یہ آخر میں ہے. فاتصف بالآخریہ، آخرت کی صفت اس میں متصف موصوف ہے. ویوتک یومن اشتراہ، ابن حنیفہ امام سے کے نزدیک جس دن خریدا تو اسی دن سے آزاد ہوگا. حتی یعتبر من جمیل مال، پوری مال سے اس کو آزاد سمجھا جائے گا. وقال صاحبان کہتے نہیں، یعتق یوم مات، اس دن جس دن مولا مرا ہے تو تیسرے حصے سے سمجھا جائے گا. حتی یعتبر من الثلث، لأن الآخریت لا تثبت الا بعد الشراء غیرہ بعدہ، آخریت تو اس وقت ثابت ہوگی نا کہ اس کے بعد دوسرا والا غلام خریدی. وذالک، اور یہ یتحقق بالموت، موت سے ہوگا، جب تک مرا نہ ہو ہمیں کیا پتہ اس کے بعد کوئی اور خریدے گا یا نہیں. فکان الشرط متحققا عند الموت، یہ شرط موت کے وقت متحقق ہو گئی. فیختصر علیہ، اس لیے اسی پر منحصر ہوگا. ولی ابی حنیفہ الامام سے کہتے نہیں، شراء کے دن سے آزاد ہوگا. دلیل یہ ہے کہ ان الموت معرف، موت نے صرف آپ کو دکھا دیا کہ یہ آخر ہے. فم احتساب الاخریہ من وقت الشراء، خریدنے کے اعتبار سے اس کو آخر سمجھنا. فیثبت مستندن، یہ تو شراء کو کیا ہے مستند منصوب. والا حاصل الخلاف، اس طرح صاحبین اور امام صاحب میں اختلاف ہے کہ تعلیق و طلقات الثلاث بھی ہی، کہ اگر 3 طلاقوں کو آخر کے ساتھ متصف کرے. اور فائدہ تظہر، اس کا فائدہ اس طور سے ظاہر ہوگا فی جریان الارث و عدمہ، کہ اگر آپ یہ سمجھے کہ یہ موت سے پہلے طلاق شدہ ہے تو پھر تو میراث نہیں ملے گی نا. اگر موت کے بعد ہے تو پھر عدت نہ گزری ہونا تو پھر میراث مل جائے گی. ومن قال، اگر کسی نے یہ کہو کہ کل عبد بشرنی بولادت فلانت فهو حر، میری آج تک کوئی بچی نہیں ہوئی نا، تم سب سن لو میرے غلاموں، اگر کسی نے مجھے بچی کی ولادت کا بتا دیا نا تو میری طرف سے آزاد ہوگا اس خوشی میں. اور اس نے کہا تھا کہ کل عبد، ہر غلام جو بھی کوئی ہو. تو یہاں پر کل کا لفظ ضابط پر داخل نہ کرے پر نہ تمام کو بھی شامل ستے. ہوا یہ کہ جب بچہ پیدا ہوا بشر ثلاثۃ متبرقین، 3 غلاموں نے خبر دی لیکن الگ الگ طور پر. ایک نے ٹیلی فون میں لایا، یہ دبئی گیا تھا، یار آپ کی بچی ہو گئی جو تم نے کہا تھا کہ اگر میری بیٹیوں کے نام بھی زہرا ہوگا، زہرا تو ہو گئی. دوسرے نے کال کیا لیکن ایک جگہ نہیں کیا تھا بلکہ الگ طور پر کیا. عتق الاول، پہلا والا آزاد ہو گیا کیونکہ اس نے کہا تھا کل عبد بشرنی، پہلے والے نے خوشخبری دی کہ نا وہ ہو گیا، پہلا والا خوشخبری دی گیا. دوسرے جو ہے یہ بعد والے ہیں، یہ تو پہلے والے نہیں ہوئے نا. لن البشرت اسم الخبر یغیر بشرت الوجہ، بشارت خوشخبری اس خبر کو کہتے ہیں جو چہرے کو کیا کر دے، خوش کر دے، چہرے کے چمڑے پر خوشی کے اثرات ظاہر ہو. ویسے تکون سارا بالعرف، اور ایسا ہونا چاہیے کہ عرف میں بھی کیا ہو، خوش کرنے والی خبر ہو. حاضر متحقق من الاول، اور تو پہلے والے سے ہوا. وین بشروہ معا، اگر سب نے ایک جگہ کر کے کہا او تمہاری بچی ہو گئی، سب نے ایک آواز میں کہا، ایک لہجے میں کہا، ایک وقت میں کہا، بالکل یک کہا، اور سب کے متفق طور پر ایسا کہہ رہے تھے. عوتی کو سب آزاد ہو گئے کیونکہ یہاں پر ایک آن میں 3 کلشن کو سے 3 گولیاں نکل گئی.
تو سمجھ لی کہ ایک جگہ نکل گئی، اس طرح انہوں نے بھی ایک جگہ بات نکال دی، لأنها تحققت من الکل، یہ بشرط تینوں سے متحقق ہو گئی۔ ولو قال، اگر یوں کہا تھا کسی نے، ان اشتریت فلانا، فلاں والا غلام بہت بہتر غلام ہے اور مجھے پسند ہے، اگر میں نے خرید لیا نا، وہ بیچ نہیں رہا، اگر راضی ہو گیا خرید لیا، وہ حر میری طرف سے آزاد ہے، میں اس کو آزاد کر دوں، صرف میرے ساتھ رہا کرے بس۔ فاشتروا، خرید لیا، یعنی بھی کفارۃ یمینہ ہی، اور ارادہ یہ تھا کہ یار اس سے قسم کا کفارہ بھی ادا کروا دوں گا، لم یجوز، ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ تم نے کہا تھا کہ میں اس کو آزاد کروں گی، ادھر کفارے کے بدلے ادا کر رہی، کیا خود غرضی کر رہے، لأن شرط اقران النیت بعلت العتق، یہاں پر شرط کیا ہے کہ نیت عتق کے ساتھ ملی ہو، ہی الیمین، اور قسم ہے، فما الشراء، اور شرط خریدنا تو صرف کیا ہے، ایک شرط ہے، ہو گیا جب خرید لیا آزاد ہو گیا، کفارے سے ادا نہیں ہوتے۔ وَإِنِ اشْتَرَى آباء، اگر اس کا والد خرید لے، یعنی عن کفارت یمینہ، قسم کی کفارے سے عجز ہو جائے گا، کیونکہ اس کو تو نہیں خرید، اس کے والد کو خریدا، عندنا خلاف لظفر و شافعی، امام ظفر شافعی کہتے ہیں کہ ایسا نہیں۔ لہما، وہ کہتے کہ ان شراء الشرط العتق، خریدنا عتق کے لیے شرط ہے، فاما العلت، علت عتق جو ہے یہاں پر فہی القرابۃ، کیا ہے، قرابت ہے، کہ ابا جان کو خریدتی ہی ابا جان آزاد ہو جائے گا، وہذا، اور یہ جو ہے نا، لأن شراء اثبات الملک، شراء کا مطلب ہے خود کے لیے ملک ثابت کرنا، تو شراء شرط ہوا نہ کہ علت، والاعتاق ازالت، اعتاق کا مطلب ہے ملک کو ختم کرنا، کہ تمہارا غلام نہ رہے، وبینہما منافات، ان دونوں کے بیچ منافات ہے، ایک تو آزاد کرنا، اس میں تو ملکیت دور کرنا ہے، خریدنے میں ملکیت ثابت کرنا ہے، تو اثبات ملک اور ازالت الملک میں منافات ہے، تو پھر کیسی شراء کو آپ علت کہہ سکتے ہیں؟ شراء علت نہیں ہے، بلکہ قرابت جو ہے علت ہے۔ والانا، کہتے کہ نہیں، شراء القریب اعتاق، قریب آدمی کو خرید نہیں کیا ہے اعتاق، لقول علیہ السلام، لیجزی ولد والدہ، ایک بچہ اگر والد کو بدلہ دینا چاہتے تو اس طور پر دے سکتے کہ لیجد مملوکن، غلام ہو کر پائے کسی کا غلام و پیشتری، اس کو خرید لے، فیتی کو خود ہی آزاد ہو جائے گا، آزاد کر لے، تو جعل نفس الشراء، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نفس شراء کو کیا کر دیا، عتق کا سبب بنا دیا اعتاقا، لأنه لیشترط غیرہ، فسر نظیر قولہ سقاہ، یہ تو اس کی طرح مثال ہے جیسے کوئی کہہ دے سقاہ فارواہ، پلایا تو اسے سیراب کیا، ظاہر ہے کہ سیراب کرنے کا مطلب یہ کہ پلایا ہو، تو پلانے کے بعد تو سیراب ہی ہوتی ہیں، اسی طرح خریدنے کے بعد آزادی خود ہو جاتی ہیں۔ ولو اشترى ام ولد، ام ولد اگر ام ولدہ خرید، لم یجز، کفارے وغیرہ سے جائز نہیں ہوگا، معنی حاضر مسئلہ یقول لامت، کنی سکاو قد استولد بالنکاح، نکاح سے ام ولدہ بنا رکھو، ان اشتریتو کی پنت حرہ عن کفارت یمینی، اگر میں آپ کو خرید گیا نا، تو خریدنے کے بعد میں آپ کو کفارہ ایک قسم سے آزاد کروا دوں گا، ثم اشترا، خرید لیا، فإنها توثق، آزاد ہو جائے گی، لوجود الشرط، کیونکہ شرط پائی گئی، ولا یجزیہ عن الکفارہ، کفارے کی طرف سے شمار نہیں ہوگی، لأن حریت مستحق بالاستلاد، وہ تو پہلے سے کیا ہے، حریت کی مستحقہ ہے ولادت کی وجہ سے، فلا تضاف الی الیمین من کل وجہ، پوری طور پر قسم سے نہیں سمجھی جا رہی نا، بخلاف من اذا قال لقنۃ، اگر اس نے کسی کنی سے کہو ان اشتریت کی فانت حر عن کفارت یمین، خیس یجزیہ عنہا، تو کیا ہوگی، کفارے سے جائز ہو جائے گی، اذا اشترا، خریدنے کے بعد، لأن حریت غیر مستحقہ بجہت اخری، کیونکہ وہ قنہ جو ہے نا دوسری والی کنیز، وہ کسی اور وجہ سے آزادی کی مستحق نہیں ہے، بلکہ غلام کے کہنے کی وجہ سے یہ کفارے سے آزاد ہو رہی ہے، فلم یختل الاضافۃ الی الیمین، تو اضافت نقصان والی نہیں ہے، نقصان سے خالی ہے، وقد قارنتہ النیت، اور اس خریدنے میں نیت بھی شراء اور کفارے کی کیا ہے، متصل ہے۔ ومن قال، اگر کسی نے یوں کہا ہے، ان تسریت جاریۃ، اگر میں نے کسی خاتون کو کنیز بنایا، یعنی اگر کوئی کنیز میری بن گئی، سریہ یا سریہ بھی پڑھ سکتے ہیں، تو کیا کر دوں گا، میں اسے آزاد کر دوں گا، فہی حرہ، فتسر جاریۃ، اس نے کنیز کو اپنے لیے کنیز کے طور پر رکھ لیا، عموماً جمع کے لیے کنیزیں رکھی جاتی، کانت فی ملکی، جو ملکیت میں تھی، عتقت، آزاد ہو جائے گی، کیونکہ اس نے اس طرح کی شرط اور قسم لگائی تھی، لأن الیمین انعقدت فی حقها،
قسم اس کے حق میں منعقد ہو گئی، اس جاری اس کنیز کے متعلق مصادف الملک اسی ملکیت میں آ گئی۔ وہذا اور یہ اسی لیے کہ لأن الجاریۃ منکرۃ، یا پر جو جاریہ کا لفظ کیا ہے نکرہ ہے نا، جاریتن آیا ہے فی هذا شرط فیتناول کل جاریہ علی الانفراد، جو بھی جاریہ اس کو ملے الگ طور پر اس کو شامل ہو گئے لفظ۔ وَإِنِ اشْتَرَى جَارِيَةً فَاتَّصَرَّاهَا، اگر کسی نے کنیز وغیرہ لی اور پھر اس کو کیا کر دے جمع وغیرہ کے لیے رکھ دیا، لم تو تک بحاظ الیمین، اس قسم سے آزاد نہیں ہوگی، خلافاً لظفر رحمہ اللہ، امام ظفر سے کے نزدیک آزاد ہوگی۔ فإن نقولوں کہتے ہیں التسری لا يصح إلا في الملک، تسری جو ہے صرف اپنی ملکیت میں صحیح ہے، معنی کسی خاتون کنیز کو اپنی حاجت کے لیے رکھنا۔ فکان ذکر ذکر الملک، تو اس کو ذکر کرنا اسے گویا کہ ملکیت کو بھی ذکر کر دیا۔ فسوارا کما اذا قال الاجنبیۃ، اس کی مثال تیسی کوئی اجنبی خاتون سے کہہ دے ان طلقتک فعبدی حر، اگر میں نے آپ کو طلاق دیا نا تو میرا غلام آزاد ہو گیا، یصیر تزوج مذکورہ، تو گویا پر لفظ تزوج پہلے سے ذکر شدہ سمجھا جائے گا۔ ولنا کہتے ہیں ان الملک یصیر مذکورا ضرورت صحت تسری، ملکیت کا جو لفظ ہے تو اس وقت مذکور سمجھیں گے نا تاکہ تسری صحیح ہو۔ وہ شرط، اور حالت بھی اسی شرط کی پیتقدر بقدری ہی، جتنی ضرورت اسی مقدار سے ملکیت والا لفظ متصور سمجھا جائے گا۔ فلا ضرب حق صحت الجزا، ملک کا آنا جزا کے حق میں صحیح نہیں ہوگا۔ وہ الحریہ، جزا کیا ہے آزاد ہونا۔ پھر مسئلہ طلاق، طلاق والا مسئلہ الگ ہے، اس پر قیاس درست نہیں۔ انما ضرب حق شرط، وہ تو شر کی صورت میں ظاہر ہوگا طلاق والا مسئلہ، کیسے جب اس نے کہا کہ اگر میں آپ کو طلاق دوں تو میرا غلام کیا ہوگا؟ آزاد ہوگا، تو نکاح کرنے سے سارا کچھ آتا ہے، دون الجزا، جزا کی وجہ سے نہیں۔ حتی لو قال، اگر یہ کہتا اس خاتون سے ان طلقتک فانت طالق ثلاثا، اگر طلاق دے دوں گا نا تو تمہیں 3 طلاق ہو، فتزوجها، نکاح کر لیا، وطلق، طلاق دے دی اس نے، لا تطلق ثلاثا، 3 نہیں پڑے گی۔ فہذا وزان مسئلتنے، ہمارے مسئلے کا کیا ہے؟ موازنہ ہے جو ہم نے کر لیا۔ ومن قال، اگر کسی نے یوں کہا کل مملوک لی حر، جو بھی میرا غلام ہونا وہ آزاد ہے، تو اس میں کون کون لوگ آزاد ہوں گے؟ یعتق یا یعتق امہات ولدی، میں ولدی بھی آزاد ہوگی، وہ مدبرو مدبر غلام، و عبیدو عام جو غلامی بھی آزاد ہوں گے، لوجود الاضافت المطلقہ، مطلق اضافت اپنی طرف، فی حوالہ ان سب میں الملک ثابت فیہم رکبتا و یدن، کیونکہ سب اس کی کیا ہے؟ گردن کے اعتبار سے بھی غلام ہے اور قبضے کے اعتبار سے بھی، رکبتاً و یدن دونوں طرف۔ ولا یعتق مکاتبوہ، مکاتب لوگ آزاد نہیں ہوگی کیونکہ وہ اس کے یدن غلام نہیں ہے، کیونکہ وہ جو کما رہے ہیں وہ ان کا اپنا ہوتا ہے۔ الا ان ینویہم، ہاں اگر نیت بھی کر لے تو نیت کی وجہ سے مکاتب بھی داخل ہوں گے، لأن الملک غیر ثابت یدن، وہاں پر ملکیت یدن نہیں ہوتی، صرف رکبتاً ہوتی، ولہذا لا یملک اکسابہ، اس لیے مولا جو ہے اس کی کمائی ہوئی شے کا، کمائی کا مالک نہیں ہوگا۔ ولا یحل له وطی المکاتب، اس طرح مکاتبہ کی وطی حلال نہیں، بخلاف المولد والمدبرہ، کہ ان کی طرف ایسی نسبت درست ہے۔ فاختلط الاضافت، مکاتب میں جو اضافات ہے وہ نقصان ہے، کیا ہے؟ نقصان پا چکی ہے۔ فلا بد من النیہ، اس لیے نیت ضروری ہے، نیت کر لے تو بھی آزاد ہوں گے ورنہ نہیں۔ ومن قال لنسوۃ لہ، کسی کی تو 3 بیوی تھی یا 4 تھی، کہے حاضی طالق و حاضی، یہ طلاق، اس کو طلاق یا اس کو، و حاضی، اور یہ بھی طلقت الاخیرۃ، اخیر والی طلاق ہو جائے گی۔ وَلَهُ الْخِيَارُ فِي الْأُولَيَيْنِ، آخر والی تو طلاق ہوگی نا، وَهَذِهِ عطف کر دیا کہ یہ والی بھی طلاق ہو۔ پہلی 2 میں کیا ہے؟ اختیار، اس نے کہا یا تو اس کو طلاق، یا اس کو، کس کو طلاق دینا چاہ رہے؟ دونوں نے کیا کرنے؟ معذرت شروع کر دی، معاف کر دو کہ یہ غلطی ہو گئی ہے، نہیں اس کو دو، اس کو دو، لأن کلمۃ اول اثبات احد المذکورین، او کا کلمہ پہلی والے دو جو ذکر ہو چکے ہیں ایک کی ثابت کرنے کے لیے ہیں۔ وقد ادخل بین الاولین، اور یہ بھی اولین کے درمیان لایا ہے او کا لفظ نا، عطف جو کلمہ ثم عطف ثالثۃ علی المطلقہ، پھر تیسری کا عطف کیا، لأن العطف للمشارکۃ فی الحکم، عطف مشارکت کے لیے آتا ہے کہ حکم کو شریک کرے، فیختص بمحل، اسی محل سے خاص ہوگا۔ پسر کما اذا قال، اس کی مثال تیسری، احداکما طالق، تم میں سے ایک تو کیا ہے میری طرف سے اس کو طلاق کی، وحاضی، اور یہ بھی ساتھ ملا دو، تم لوگ کام کی نہیں ہو۔
تو اس طرح کی صورت میں تیسری والی دو طلاق ہو گئی، پہلی والی دو میں اختیار ہے۔ وقضا اذا قال لعبیدہ، یا غلاموں سے کہے هذا حر و هذا وهذا، یہ آزاد یہ بھی آزاد، یہ تو اسی بھی آزاد ہے، پہلے دو میں اختیار ہے۔ عوتق الاخیر، آخر تو اسی بھی آزاد ہے، والخيار فی الاولین لما بینا، پہلے دو میں صرف اختیار ہوگا کہ اس کو آزاد کرنا چاہے اسی کو آزاد کرے، بس اس کی مرضی ہے۔